تیری توصیف کیسے کروں میں بیان، آمنہ کے قصے تیری کیا بات ہے، تیری توصیف کیسے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹیشن سے سیرت صادقین پروگرام لے کر میں آپ کی ہوسٹ بطول زہرا حاضر خدمت ہوں، اور ہمارے ساتھ ہماری اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے۔ ہمارے ساتھ ہماری مہمان مذہبی اسکالر پی ایچ ڈی ڈاکٹر جناب ثروت عسکری صاحبہ، اور بہترین شاعرہ۔ آپ نے پچھلے 2 پروگراموں میں ان کی شاعری سنی ہے، ماشاءاللہ بہت ہی بہترین شاعری ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہمارا تیسرا پروگرام ہے سیرت صادقین کو لے کے، تو اس میں ہم آگے بڑھاتے ہوئے سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں ہی کریں گے، اور بچپن کے اخلاق حسنہ پر آپ اس میں روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بطول، میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور قائم ٹی وی کینیڈا کے توسط سے جہاں جہاں پر عالم اسلام میں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہوں۔ اور کائنات کی تقدیر تبدیل ہو گئی، عقائد و جہاں والی کون و مکان تاجدار انبیاء و مرسلین، ختم انبیاء و مرسلین، سید و سردار انبیاء و مرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد بسعادت سے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آج کے پروگرام کی ابتدا بھی اپنی ہی ایک نعت کے چند اشعار سے کروں، اس لیے کہ یہ داخل ثواب ہونے کا مسئلہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک ایک لفظ یہاں پر ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے۔ بے شک۔ کہ یہ ابو طالب کے گھرانے کا کرم کیا کہنا، سبحان اللہ۔ یہ ابو طالب کے گھرانے کا کرم کیا کہنا، نعت کہتی ہوں تو تائید قلم کیا کہنا۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں بہاریں آئیں، آمنہ بی بی کے گلشن میں بہاریں آئیں، تا قیامت ہوا یہ ابر کرم کیا کہنا، اور شاہ بطحہ کے گھرانے کی میں مداح ہوئی، شاہ بطحہ کے گھرانے کی میں مداح ہوئی، کیا کہوں خوب ہوئی نظر کرم کیا کہنا، اور آمنہ بنت وہب آپ کے قربا جاؤں، آمنہ بنت وہب آپ کے قربا جاؤں، گود میں آ گیا وہ تاج حرم کیا کہنا، اور بس مدینہ مجھے ایک بار دکھائیں آقا۔ مقطع عرض ہے، آپ سے ایک آمین کی درخواست ہے کہ بس مدینہ مجھے ایک بار دکھائیں آقا، انشاءاللہ آمین۔ بس مدینہ مجھے ایک بار دکھائیں آقا، سنیے ثروت کی دعا شاہ امم کیا کہنا، سبحان اللہ۔ یہ ابو طالب کے گھرانے کا کرم کیا کہنا، نعت کہتی ہوں تو تائید قلم کیا کہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت، جیسا کہ میں اس جملے کو دوبارہ دہرا رہی ہوں کہ کائنات کی تقدیر بدل گئی، صرف سرزمین عربستان کی نہیں، صرف قبیلہ قریش کی نہیں، صرف خاندان بنو ہاشم کی نہیں، بلکہ کائنات کی تقدیر بدل گئی، اس لیے کہ اللہ کا آخری نبی خاتم النبیین و مرسلین کائنات میں تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، ربیع الاول کا مبارک مہینہ تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ تھے وہ ہمیں کم سنی سے نظر آ رہے تھے۔ یقیناً کیا کہنا اس شخصیت کا کہ جس کو پروردگار عالم قرآن مجید میں فرمائے کہ اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عظیم، یعنی آپ خلق عظیم کی سند پر فائز ہیں۔ لیکن یہ تو 40 برس پہ جب اعلان رسالت کیا تو اس کے بعد کی باتیں ہیں، یعنی قرآن مجید کا نزول اس کے بعد ہوا، آیات الہی اس کے بعد میں نازل ہوئیں، مکے کی سرزمین پہ لوگوں کو معلوم یہ ہوا کہ آپ خلق عظیم کی صنعت پر فائز ہیں۔ لیکن یہ تو بچہ وہ بچہ ہے جو کہ مکے کے تمام کفار اور مشرکین بچپن سے اس بچے کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے عظیم اخلاق حسنہ کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی ان کی شرافت کی قسمیں کھاتا تھا، کوئی ان کی نجابت کی قسمیں کھاتا تھا، کوئی ان کی دیانت کی قسمیں کھاتا تھا، کوئی ان کے اخلاق کی قسمیں کھاتا تھا، کوئی ان کے حسب و نسب کی قسمیں کھاتا تھا، کوئی ان کے خاندانی اوصاف کی قسمیں کھایا کرتا تھا۔ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے مکے کی سرزمین پر تو آپ کا انداز ہی عجب تھا۔ یہ وہ عجب انداز تھا کہ روایت یہ کہتی ہے کہ مکے کی سرزمین پر جو 9 عمر بچے تھے
وہ کچھ خرافات میں مبتلا ہوا کرتے تھے، کچھ واہیات باتوں میں مبتلا ہوا کرتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ انہی بچوں کے درمیان میں پل بڑھ رہے ہیں، انہی کے درمیان میں پرورش پا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے اخلاق حسنہ دوسروں سے یکسر جدا تھے، اس قدر جدا تھے۔ اچھا، ایک جملہ یہاں پر آ رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ تمام انبیاء کو کسی کو پروردگار عالم نے خلیل اللہ کہہ کر مخاطب کیا، کسی کو کلیم اللہ کہہ کر مخاطب کیا، کسی کو روح اللہ کہہ کر مخاطب کیا، کسی کو صفی اللہ، کسی کو نجی اللہ کہہ کر مخاطب کیا۔ یہ واحد نبی و رسول وہ ہیں کہ جن کو حبیب اللہ کہہ کر مخاطب کیا۔ تو جو اللہ کا محبوب ہو، دیکھیں میں اور آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے محبوب کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر دیں، لیکن جو اللہ کا محبوب ہو وہ پروردگار عالم دو جہان کی نعمتیں عطا فرما دیتا، مگر ایک جانب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو یتیم ہو گئے، چند برسوں کے ہوئے 5 یا 6 برس کے سن میں ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، دادا سے بہت زیادہ انسیت و محبت ہے، دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ یعنی در حقیقت مکے کی سرزمین پر پروردگار عالم اس عظیم شخصیت کی جانب متوجہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ جن کے لیے نہ کوئی ننیال ہے، نہ کوئی ددیال ہے، نہ کوئی مکتب ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی یونیورسٹی ہے، نہ کوئی دانشگاہ ہے، نہ کوئی پڑھانے والا، نہ کوئی سکھانے والا، نہ کوئی بتانے والا، مگر اس کے باوجود آپ کے اخلاق حسنہ اتنی عظیم مرتبت پر حامل ہے کہ پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے، آپ کو خلق عظیم کی سند عطا فرما رہا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کی سند پر فائز ہوئے۔ اچھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ سیرت طیبہ کی تواریخ اس امر پر متفق علیہ ہیں کہ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا تھا، نوعمری تھی، کم عمری تھی، بچپنا بھی تھا، اچھا دیگر بچے بھی ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ، ابھی تک اعلان نبوت تو نہیں کیا ہے، ابھی تک لوگوں کو نہیں معلوم ہے، تو متوجہ کیا کرتے تھے، اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے ان خرافات سے ہمیشہ محفوظ کر کے رکھا۔ یعنی روایات یہ آتی ہیں، واقعات یہ آتی ہیں کہ جیسے ایک مرتبہ کسی شادی کا فنکشن تھا، اچھا مدینہ کے تمام نوعمر نوجوان ان کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہوا یہ کرتا تھا کہ اگر کہیں کسی گھر میں کوئی شادی، کوئی عقد کا فنکشن ہو رہا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی تفکر میں، تدبر میں، تعقل میں، غور و فکر میں حقیقت کائنات کو دیکھا کرتے تھے۔ یعنی مکے کی سرزمین پر لوگوں کو محسوس یہ ہوتا تھا کہ نہیں، یہ بچہ دیگر بچوں سے مختلف ہے، ان کی انداز اور ہیں، ان کے اطوار اور ہیں، اور اس بچے کا طور طریقہ کچھ اور نظر آتا ہے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اخلاق تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شخصیت سے مکے کی سرزمین پر کوئی انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے، باوجود اس کے کہ ابھی اعلان رسالت نہیں فرمایا ہے، جس میں سب سے پہلے جس بات کا تذکرہ کرنا چاہوں گی وہ ہے حلف الفضول۔ حلف الفضول ایک ایسا معاہدہ تھا جس میں زیادہ تر ان افراد نے حصہ لیا تھا کہ جن کے نام فضل یا اس سے کچھ ملتے جلتے تھے، جس کی وجہ سے اسے حلف الفضول کہا گیا۔ یہ وہ معاہدہ تھا کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ مکے کی سرزمین پر قتل و غارت گری بہت زیادہ جاری رہا کرتی تھی، قبائل کے درمیان میں خون خرابہ رہا کرتا تھا، کشتریزی رہا کرتی تھی۔ تو کچھ افراد ایسے تھے جن کے نام فضل یا فضل سے ملتے جلتے نام کے افراد تھے، زیادہ تر جنہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ بیٹھ کر کوئی ایسا معاہدہ کرتے ہیں کہ جس سے قبائل کے درمیان میں خوریزی کو روکا جا سکے، لڑائی جھگڑوں کو روکا جا سکے، قبائل کو محفوظ رکھا جا سکے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حلف الفضول میں شریک ہوئے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعد اعلان رسالت کے، جب کبھی حلف الفضول پر بات ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس معاہدے میں شرکت کرنا اتنا زیادہ پسند تھا، اتنا زیادہ محبوب تھا کہ اگر کوئی مجھے سرخ سیاہ آنکھوں والے اونٹ بھی دیتا اس کے بدلے میں تو بھی میں اس کے باوجود اس معاہدے میں شرکت کرتا، اس لیے کہ یہ لوگوں کو قتل و غارت گری سے بچایا جا رہا تھا۔ اچھا، حلف الفضول آہستہ آہستہ وقت کی ریت میں دبتا چلا گیا اور طاق نسیاں کی نظر ہوتا چلا گیا، اس لیے کہ جو اس کے اندر معاہدہ یہ تھا کہ دیگر افراد کو نہیں شامل کیا جائے گا۔ اگر 40 افراد کو شامل کیا گیا ہے تو اب کیا ہوا کہ وہ جو 40 افراد تھے اس میں سے لوگ بوڑھے ہوتے گئے، دنیا سے گزرتے چلے گئے، اور کیونکہ معاہدہ یہ تھا کہ اس میں نئے لوگوں کو شامل نہیں کیا جائے گا، لہٰذا یہ
واقعہ جو تھا یہ طاق نسیہ کی نظر ہوتا گیا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شریک تھے۔ ایک اور واقعے کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گی، وہ واقعہ جسے ہم تعمیر کعبہ کے نام سے تاریخ میں جانتے ہیں۔ تعمیر کعبہ سب جانتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات زندگانی کے اہم واقعات میں سے، ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا ہے۔ تعمیر کعبہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ مکہ ایک نشیب میں واقع شہر تھا، بلند و بالا پہاڑ تھے، ان بلند و بالا پہاڑوں کے اوپر سے پانی آیا کرتا تھا، بارش کا پانی جب آیا کرتا تھا تو وہ بارش کا پانی بنیادوں میں نشیب میں جمع ہو جایا کرتا تھا، اس کی وجہ سے تعمیر کعبے کی بنیادیں منہدم ہونے لگیں اور کچھ چوری چکاری کا بھی خطرہ درپیش ہونے لگا، اس لیے کہ کعبے میں قیمتی سامان، تبرکات، نوادرات موجود تھے، لہٰذا اس کی وجہ سے تعمیر کعبہ کا مرحلہ درپیش آیا۔ اسی کو ہم ابھی کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ آمنا کے قصے تیری کیا بات ہے، تیری توصیف کیسے کروں میں بیان۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ہم قائم ٹی وی کراچی اسٹیشن سے پروگرام سیرت صادقین کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور بات وہیں سے ہی دوبارہ شروع کریں گے آپا سے کہ آپا آپ تعمیر کعبہ کے حوالے سے بتا رہی تھیں میں بریک پہ جانے سے پہلے۔ اچھا، تعمیر کعبہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق حسنہ کے ضمن میں ایک بڑا اہم واقعہ ہے، اس لیے کہ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ ہوا کرتا ہے کہ لوگوں کے اختلافات کو، لڑائی جھگڑے کو، ان کے آپس میں خوریزی کو بڑھانے کے لیے لوگ ہوا دیا کرتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے، ابھی اعلان رسالت نہیں فرمایا ہے، لیکن آپ کے اخلاق حسنہ پورے مکے کی سرزمین پر لوگوں کے اذہان فکر میں موجود تھے۔ تو اب تعمیر کعبہ میں بہت مختصراً طور پر اس کو عرض کروں گی کہ تعمیر کعبہ کا مرحلہ درپیش آیا۔ تعمیر کعبہ جب ہو چکی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اب اصلا مسئلہ جو آیا کہ وہ یہ کہ حجر اسود کو کون نصب کرے گا، اس لیے کہ حجر اسود کی اہمیت سے سب واقف ہے، یہ پتھر جنت سے آیا ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا لایا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نصب کیا ہوا ہے۔ اب منہدم جب کعبے کو کیا گیا تو اس حجر اسود کو بھی نکال کر ایک طرف رکھا گیا، اب حجر اسود کو تنصیب کرنا تھا۔ ہر قبیلے کی خواہش یہ تھی کہ حجر اسود کو ہم اپنے ہاتھ سے نصب کریں۔ قریب تھا کہ کشت ریزی ہو جاتی، خون خرابہ ہو جاتا، قتل و غارت گری ہو جاتی، لیکن طے یہ پایا کہ کل صبح کو، یہ بھی دلوں میں خیال اللہ نے ڈالا تھا کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو وہی حجر اسود کو تنصیب کرے گا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب سب انتظار میں بیٹھے کہ دیکھیں کل صبح سب سے پہلے کون آتا ہے۔ سب سے پہلے وہ شخصیت آئی کہ جن کی عظمت کی قسم پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کھائی ہے، جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند تھا، ماہ تابہ تھا، جن کی زلفیں واللیل کی قسم کھائی ہے پروردگار عالم نے، جن کے چہرے کی قسم کھائی ہے، جن کی چادر کی قسم کھائی ہے پروردگار عالم نے۔ تو وہ شخصیت جب تشریف لائے تو ایک مرتبہ یہ جو کفار اور مشرکین تھے یہ بے اختیار پکار اٹھے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ شرافت اور نجابت والے ہیں، آپ نصب کریں گے حجر اسود تو ہمیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر بھی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ، فہم و فراست اور ان کی شخصیت کی داد دینی پڑتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ اوپر کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، آپ چاہتے تو خود حجر اسود کی تنصیب فرما دیتے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ ایک چادر کے اندر اس حجر اسود کو رکھو، تمام قبائل کے سردار کو بلاؤ، وہ ایک ایک کونا پکڑیں اور اس کے مقام سے اس چادر کو لے کر جہاں پر حجر اسود کو نصب کرنا تھا وہاں تک آؤ۔ اب سب کا حصہ ڈل گیا اس کے اندر، اور جب قریب پہنچ گئے تو اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ تو یہ اتنی عظیم، اتنا عظیم واقعہ ہے تاریخ کا کہ جسے ہر مورخ نے، یعنی متعصب سے متعصب مورخ تھا، لیکن اس نے تعمیر کعبہ
اور تنصیب حجر اسود کو ضرور رقم کیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات زندگانی میں ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جہاں پر سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہمیں اجاگر نظر آتے ہیں۔ بہت بہترین آپ نے اس وقت واقعہ سنایا اور ہمیں بتائی ساری تفصیل، اور پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول کے اس اخلاق سے سیکھیں اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کا امپلیمنٹ بھی کریں۔ اسی سے ریلیٹڈ میں آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ دشمن یعنی تعریف وہ جو دشمن کرے، بے شک۔ تو اس قبل اسلام یعنی اسلام سے پہلے کچھ ایسے واقعات جو دشمن آپ کی تعریف کر دیں؟ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اس لیے کہ جب ہم کیونکہ مختصراً ٹائم کی گنجائش نہیں، لہٰذا میں اس کو بہت مختصراً عرض کروں گی۔ شام کا پہلا سفر، ہر سیرت نگار نے اس کو لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم کمسنی میں جب شام کے پہلے سفر پہ رہتے تو بحیرہ راہب نے دیکھا، تو اس نے جب اس بچے کے اوصاف کو دیکھا، اس کے چاند سے چہرے کو دیکھا، ان کے فضائل کو دیکھا، تو حضرت ابو طالب کو بلایا اور پوچھا کہ لوگوں سے پوچھا کہ اس کا باپ کون ہے، تو سرپرست کے طور پر، نگہبان کے طور پر حضرت ابو طالب کو پیش کیا گیا۔ اب بحیرہ راہب نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنی کتابوں میں ہی پڑھا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ دنیا میں یتیم پیدا ہوں گے، اور اس بچے کے اندر مجھے بہت سارے وہ اوصاف اور فضائل نظر آ رہے ہیں، ان کے اخلاق وہ نظر آ رہے ہیں کہ جس سے یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ کائنات کے آخری نبی ہیں، تو تم ان کے باپ نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اور ان کو میرے والد نے دنیا سے جاتے ہوئے میرے سپرد کیا تھا۔ تو بہت سارے ایسے، سب سے بڑی تو کفار و مشرکین تھے جو کہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، یعنی مکے کی سرزمین پر کوئی ایسا نہیں تھا جو کہ آپ کے اخلاق حسنہ، جو کہ آپ کے فضائل اور اوصاف کا گرویدہ نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے تھے، عالم کمسنی میں ایک مرتبہ آپ گمشدہ ہو گئے، غائب ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے خاندان کے سرکردہ جوانوں کو جمع کر لیا اور تلواروں کو بے نیام ان کی کر کے اور کہا کہ ایک ایک مقام پر بیٹھ جاؤ، اور اگر میرا پوتا نہیں ملتا تو تم اپنی تلواروں سے ان کفار و مشرکین کے سر قلم کر دینا۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے، بہت جلد مل گئے، تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا، کہا کہ میں نے یہ انتظام کر رکھا تھا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ایک اعلان رسالت کے بعد اپنے جانی دشمنوں کو معاف فرمایا، یعنی فتح مکہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا انقلاب تھا، ذہنی اور فکری انقلاب تھا کہ سب کو معلوم ہے انقلاب کے راستے میں پھولوں کی کہکشائیں نہیں ہوتی، انقلاب کے راستے میں ستاروں کی کہکشائیں نہیں ہوتی، پھولوں کے غنچے نہیں ہوتے، بلکہ انقلاب کے راستے میں سروں کے مینار استادہ ہوتے ہیں۔ یہ کائنات کا پہلا واحد آخری فاتح تھا جو کہ ان کا سفید پرچم لہراتا ہوا داخل خانہ کعبہ ہوئے، اور وہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے بھی امان ہے، جو خانہ کعبہ کے حرم میں آ جائے اس کے لیے بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ یعنی آپ نے زبان حال سے ارشاد فرمایا کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اخلاق، اور اس عظیم اخلاق کا جو کائنات میں جس کے چرچے نظر آئے، اس نے ہمیں یہ کہنے پر مجبور کیا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ خلق عظیم کی سنت پر فائز ہیں۔ سبحان اللہ، دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ آپ بولتی جائیں اور ہم سنتے جائیں۔ سرکار کی جو شان ہے وہ بہترین ہے، لیکن یہ کہ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کا آخری پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے بطول زہرا کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ محمد یا محمد یا محمد۔ تیری توصیف کیسے کروں میں بیان۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ہم قائم ٹی وی کراچی اسٹیشن سے پروگرام سیرت صادقین کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور بات وہیں سے ہی دوبارہ شروع کریں گے آپا سے کہ آپا، آپ تعمیر کعبہ کے حوالے سے بتا رہی تھیں میں بریک پہ جانے سے پہلے۔
اچھا، تعمیر کعبہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کے ضمن میں ایک بڑا اہم واقعہ ہے، اس لیے کہ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ ہوا کرتا ہے کہ لوگوں کے اختلافات کو، لڑائی جھگڑے کو، ان کے آپس میں خوریزی کو بڑھانے کے لیے لوگ ہوا دیا کرتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، ابھی اعلان رسالت نہیں فرمایا ہے، لیکن آپ کے اخلاق حسنہ پورے مکے کی سرزمین پر لوگوں کے اذہان فکر میں موجود تھے۔ تو اب تعمیر کعبہ میں بہت مختصراً طور پر اس کو عرض کروں گی کہ تعمیر کعبہ کا مرحلہ درپیش آیا۔ تعمیر کعبہ جب ہو چکی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اب اصلا مسئلہ جو آیا کہ وہ یہ کہ حجر اسود کو کون نصب کرے گا، اس لیے کہ حجر اسود کی اہمیت سے سب واقف ہے، یہ پتھر جنت سے آیا ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا لایا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نصب کیا ہوا ہے۔ اب منہدم جب کعبے کو کیا گیا تو اس حجر اسود کو بھی نکال کر ایک طرف رکھا گیا، اب حجر اسود کو تنصیب کرنا تھا۔ ہر قبیلے کی خواہش یہ تھی کہ حجر اسود کو ہم اپنے ہاتھ سے نصب کریں۔ قریب تھا کہ کشت ریزی ہو جاتی، خون خرابہ ہو جاتا، قتل و غارت گری ہو جاتی، لیکن طے یہ پایا کہ کل صبح کو، یہ بھی دلوں میں خیال اللہ نے ڈالا تھا کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو وہی حجر اسود کو تنصیب کرے گا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب سب انتظار میں بیٹھے کہ دیکھیں کل صبح سب سے پہلے کون آتا ہے۔ سب سے پہلے وہ شخصیت آئی کہ جن کی عظمت کی قسم پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کھائی ہے، جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند تھا، ماہ تابہ تھا، جن کی زلفیں واللیل کی قسم کھائی ہے پروردگار عالم نے، جن کے چہرے کی قسم کھائی ہے، جن کی چادر کی قسم کھائی ہے پروردگار عالم نے۔ تو وہ شخصیت جب تشریف لائے تو ایک مرتبہ یہ جو کفار اور مشرکین تھے یہ بے اختیار پکار اٹھے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ شرافت اور نجابت والے ہیں، آپ نصب کریں گے حجر اسود تو ہمیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر بھی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، فہم و فراست اور ان کی شخصیت کی داد دینی پڑتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اوپر کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، آپ چاہتے تو خود حجر اسود کی تنصیب فرما دیتے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ ایک چادر کے اندر اس حجر اسود کو رکھو، تمام قبائل کے سردار کو بلاؤ، وہ ایک ایک کونا پکڑیں اور اس کے مقام سے اس چادر کو لے کر جہاں پر حجر اسود کو نصب کرنا تھا وہاں تک آؤ۔ اب سب کا حصہ ڈل گیا اس کے اندر، اور جب قریب پہنچ گئے تو اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ تو یہ اتنی اتنا عظیم واقعہ ہے تاریخ کا کہ جسے ہر مورخ نے، یعنی متعصب سے متعصب مورخ تھا، لیکن اس نے تعمیر کعبہ اور تنصیب حجر اسود کو ضرور رقم کیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگانی میں ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جہاں پر سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہمیں اجاگر نظر آتے ہیں۔ بہت بہترین آپ نے اس وقت واقعہ سنایا اور ہمیں بتائی ساری تفصیل، اور پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول کے اس اخلاق سے سیکھیں اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کا امپلیمنٹ بھی کریں۔ اسی سے ریلیٹڈ میں آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ دشمن، یعنی تعریف وہ جو دشمن کرے، تو اس قبل اسلام یعنی اسلام سے پہلے کچھ ایسے واقعات جو دشمن آپ کی تعریف کر دیں؟ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اس لیے کہ جب ہم، کیونکہ مختصراً ٹائم کی گنجائش نہیں، لہٰذا میں اس کو بہت مختصراً عرض کروں گی۔ شام کا پہلا سفر، ہر سیرت نگار نے اس کو لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم کمسنی میں جب شام کے پہلے سفر پہ رہتے تو بحیرہ راہب نے دیکھا، تو اس نے جب اس بچے کے اوصاف کو دیکھا، اس کے چاند سے چہرے کو دیکھا، ان کے فضائل کو دیکھا، تو حضرت ابو طالب کو بلایا اور پوچھا کہ لوگوں سے پوچھا کہ اس کا باپ کون ہے، تو سرپرست کے طور پر، نگہبان کے طور پر حضرت ابو طالب کو پیش کیا گیا۔ اب بحیرہ راہب نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنی کتابوں میں ہی پڑھا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ دنیا میں یتیم پیدا ہوں گے، اور اس بچے کے اندر مجھے بہت سارے وہ اوصاف اور فضائل نظر آ رہے ہیں، ان کے اخلاق وہ نظر آ رہے ہیں کہ جس سے یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ کائنات کے آخری نبی ہیں، تو تم ان کے باپ نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اور ان کو میرے والد نے دنیا سے جاتے ہوئے میرے سپرد کیا تھا۔ تو بہت سارے ایسے، سب سے بڑی تو کفار و مشرکین تھے جو کہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، یعنی مکے کی سرزمین پر کوئی ایسا نہیں تھا جو کہ آپ کے اخلاق حسنہ، جو کہ آپ کے فضائل اور اوصاف کا گرویدہ نہ ہو۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے تھے، عالم کم سنی میں ایک مرتبہ آپ گمشدہ ہو گئے، غائب ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے خاندان کے سرکردہ جوانوں کو جمع کر لیا اور تلواروں کو بے نیام ان کی کر کے اور کہا کہ ایک ایک مقام پر بیٹھ جاؤ، اور اگر میرا پوتا نہیں ملتا تو تم اپنی تلواروں سے ان کفار و مشرکین کے سر قلم کر دینا۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے، بہت جلد مل گئے، تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہا کہ میں نے یہ انتظام کر رکھا تھا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ایک اعلان رسالت کے بعد اپنے جانی دشمنوں کو معاف فرمایا، یعنی فتح مکہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا انقلاب تھا، ذہنی اور فکری انقلاب تھا کہ سب کو معلوم ہے انقلاب کے راستے میں پھولوں کی کہکشائیں نہیں ہوتی، انقلاب کے راستے میں ستاروں کی کہکشائیں نہیں ہوتی، پھولوں کے غنچے نہیں ہوتے، بلکہ انقلاب کے راستے میں سروں کے مینار استادہ ہوتے ہیں۔ یہ کائنات کا پہلا واحد آخری فاتح تھا جو کہ ان کا سفید پرچم لہراتا ہوا داخل خانہ کعبہ ہوئے، اور وہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے بھی امان ہے، جو خانہ کعبہ کے حرم میں آ جائے اس کے لیے بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ یعنی آپ نے زبان حال سے ارشاد فرمایا کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اخلاق اور اس عظیم اخلاق کا جو کائنات میں جس کے چرچے نظر آئے، اس نے ہمیں یہ کہنے پر مجبور کیا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ خلق عظیم کی سنت پر فائز ہیں۔ سبحان اللہ، دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ آپ بولتی جائیں اور ہم سنتے جائیں۔ سرکار کی جو شان ہے وہ بہترین ہے، لیکن یہ کہ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کا آخری پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے بطول زہرا کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ محمد یا